یہ جتنے پریشانیاں ہیں دنیا میں ان کا تعلق چیزوں سے نہیں ہے، اعمال سے ہے، جتنے ابھی دن بدن بڑھتے رہتے اس سے بھی آگے بڑھنے والے ہیں۔ نبی نے خوشن گوئی کی، مجھے اردو صحیح آتی بھی نہیں ہے، ایک جملہ ہے میں اردو میں ترجمہ نہیں، دس زمانہ براشی چ خلق بدا سے پریشانی چ قبر بول گڑی، او کاش اس قبر کے اندر میں ہوتا، قبر پر اپنے آپ کو گرائے گا، کتنا بے غم ہے، سب کچھ ہوگا لیکن پھر پریشان، وہ زمانہ آنا، اس سے پہلے کچھ کر لو۔ یہ حالات جو آتے ہیں اعمال کے خرابی کی وجہ سے آتے ہیں، مال کی کمی کی وجہ سے، ہمارے دل و دماغ میں یہ ہمارے ساتھ بڑا گھر نہیں ہے، نوکری نہیں، یہ چیزیں نہیں، خدا پاک کی قسم یہ بالکل غلط ہے۔ جتنے پریشانی آتا ہے ان کا تعلق اعمال صحیح کرو، اللہ تمہیں بچائے صحیح اعمال پر۔ عبد الوہاب صاحب فرماتے تھے اللہ اس کی قبر کو نور سے بھر دے، کہ یہ ابھی جو حالات کچھ سال پہلے گزرے ایجنسیوں میں، سرحد میں دینداری زیادہ ہے، پنجاب میں یہ تو بالکل ازہر من الشمس سے سب لوگ جانتے ہیں، لیکن جہاں دین ہوتا ہے وہاں تو امن ہونا چاہیے تھا، لیکن بدامنی یہاں زیادہ تھی۔ عبد الوہاب صاحب اس کے دو وجہ بتاتے تھے، سرحد میں سود زیادہ ہے، سرحد میں لوگ کاروبار میں سود کرتے ہیں، علماء سے پوچھتے نہیں، کاروبار علماء سے پوچھو، تھوڑا سا آگے پیچھے سے وہ سود ہو جاتا ہے۔ میں ایک دکاندار کے پاس گیا کوارٹ میں، میں اس سے سبزہ گھر میں سودا لے آتا ہوں، یعنی چاہیے تو یہ تھا کہ مدرسے میں آتا، میں گیا تو مسئلہ پوچھتا ہے، مولوی صاحب میری ماں نے 9 لاکھ روپے دیے، ہر مہینے 6 لاکھ روپے دے، تو میں نے کہا یہ تو سود ہے۔ ساتھ گاہک بیٹا کھڑا تھا، اس نے یہ بات سنی، وہ کہتے مولوی صاحب یہ تو میری بہن نے مجھے 3 لاکھ روپے دے، ہر مہینے 3000 دیتا، کوئی پوچھتا نہیں ہے۔ سود اللہ کے ساتھ اعلان جنگ۔ تھوڑا میرے پیارے بھائیو جو وقت لگائیو کم از کم علماء سے مسائل معلوم کرو۔ عبد الوہاب صاحب فرماتے ہیں یہ سرحد میں جو بدامنی، اس کا وجہ ایک وجہ کیا ہے اور دوسری وجہ کیا ہے، یہ عبد الوہاب صاحب کی بات۔ پنجاب کے لوگ مدرسوں پر خرچ کرتے ہیں، پنجاب کے لوگ دینی مدرسوں پر، اور پٹھان نماز روز زیادہ لگتا ہے لیکن پیسہ جیب سے نکلتا ہے نا۔ کوٹ میں یہ ہمارا شاگرد تھے، ٹھانگ کے تھے، کوٹ میں ہے مدرسہ، بلی ٹنگ چوک میں مدرسہ تھا، بھی انتقال کر گئے، نوجوان تھے، مفتی عنایت اللہ۔ ہم اور ہمارے مدرسے کے مولوی محمد شاہ صاحب وہاں عصر کی نماز پڑھ رہے تھے، 8-10 سال کی بات ہے، پنجاب سے آٹا آنا بند ہوا تھا، تو مدرسے کے 7 فلور میل ہے، آٹے کا میل کا دیوار ہے، لوگوں کو آٹا نہیں ملتا تھا، پنجاب سے بن ہوا۔ تو میں نے مذاق میں وہ طالب علم سے کہا کہ لوگوں کو آٹا نہیں ملتا، تمہارے ساتھ تو آٹے کا؟ اس نے کہا ہاں ہمیں ہر مہینے 20 کلو کے 20 تروڑے، وہ تروڑا جو 20 کلو کا ہوتا ہے 20 عدد میں دیتے ہیں۔ میں نے کہا مفت دیتا ہے یا پیسوں پر؟ اس نے کہا نہیں مفت دیتا ہے۔ میں نے کہا مالک پنجابی ہے یا پٹھان ہے؟ اس نے کہا پنجابی ہے۔ میں نے کہا پٹھان یہ غلطی نہیں کرتے، پٹھان یہ غلطی نہیں، یقین کرو۔ پھر 3 سال کے بعد اس مدرسے میں گئے، وہ محتمم نے کہا ابھی ایک بات اور بھی زیادہ کرو، اس جملہ جو آپ بیان کرتے ہیں، پہلے یہ 2 پٹھان اور پنجابی کا مشترک تھا، ابھی پٹھان نے اپنے ذمہ لیا، ہمارے تروڑے بند کر دیے۔ یہ یقین کرو، یہ بھائی دوسروں کو نہ دیکھو، کسی انسان کو پریشانی میں دیکھو تو وہاں اس کی تکلیف دور کرنے، اللہ پاک کے ذات کی قسم اللہ پاک تجھ سے 10 گنا تکلیفی دور کرے۔ من اراد ان تستجاب دعوته ان تکشف کربته فلیفرج عن معسر۔ میرے پیارے بھائی یہ میں بالکل بھی وصولی کرتا ہوں لیکن پتہ نہیں کیوں کرتا ہوں۔ کل اس وقت مرکز سے آیا، مغرب کا نماز کہاں پڑھا؟ مرکز میں۔ پھر عشاء کو اپنے مسجد میں آیا، مسجد کے دروازے پر ایک عورت، بہت سردی تھی، وہاں بیٹھی ہوئی تھی، چادر میں لپٹی ہوئی ہے، سوالی۔ تو میرے دل میں آیا، کبھی عورتوں کو دیا نہیں، میں نے کہا اس سردی میں جو بیٹھی ہوئی ہے، رات کا وقت ہے، ضرور جیب میں 100 روپے کا نوٹ، میں 10 روپے تو ہر ایک دیتا ہے، کچھ تو کام تو ہو جائے۔ خدا پاک کی قسم عشاء کی نماز میں ایک ساتھی آیا کہ تمہارے ملاقات کی 1000 روپے کا نوٹ دے، 1 کے 10۔ یہ ایک نہیں، میں نے کئی دفعہ، ایک دوسرا آدمی چند مہینے پہلے آیا تھا کرک سے ملاقات کے لیے، لیکن ایسا آدمی جس پر آدمی کا دل کہ بھائی یہ تو بڑا پریشان ہے، اس وقت اس کے تکلیف دور کرنے میں لگو۔ 500 روپے کرایہ دے دیا، جمعہ کا نماز پڑھا، ایک آدمی میرے ساتھ ہاتھ میں لاتا ہے 5000 کا نوٹ ہو اس کے مسافے کے ساتھ۔ یہی ہمارے منصور صاحب افریقہ میں، اس کو یہ اطلاع یہ کہ وہ افریقہ میں ان کے سب کچھ ڈاکو نے سب کچھ چورایا ہے، ان کے بسترے وغیرہ۔ ہمارے پیر اعظم شاہ صاحب نے شورا والوں کو جمع کیا ادھر پرانے مرکز میں کہ بھائی ان کے لیے کچھ جو ہدیہ دینا چاہتے ہیں۔ ہماری جماعت 7 مہینے کی گئی تھی یا سال کی، یہ خود ان میں تھا، ان کے پیچھے پیسے بھیجنا ہے۔ ابھی عصر سے پہلے مجھے ایک ساتھی نے، میں افریقہ کے سفر میں قرضہ چڑھا ہوا تھا مغربی گینی کناکری کے سال میں، 1000 روپے کا نوٹ عصر سے پہلے دے دیا۔ اس کو پتا تھا کہ مولوی صاحب کو کچھ قرضہ ہے۔ عصر کے بعد یہ تقاضا چلا کہ بھائی، میں نے کہا تمہارے 1000 پر ویسی، وہ 10,000 کا میرے اوپر قرضہ کراچی والوں کا رہ گیا تھا، ہمیں دیا تھا۔ میں نے کہا یہ 1000 پر تمہارا کام ویسے بھی نہیں ہوتے، اس میں ڈال دیا۔ شب جمعہ کے
ایک آدمی مجھے 10,000 روپے لے آیا, مولوی محمد شاہ صاحب سفر کو روان تھا, میں نے کہا اس کے لیے, اس نے کہا نہیں تمہارے لیے لیا. یہ تو 3-4, لیکن عام نہیں ہے. جب دیکھو کہ یہ آدمی بڑا پریشان ہے اور اللہ نے آپ کو دیا ہے, آپ کے اس کو تکلیف جان سے ہو یا مال سے تکلیف دور کرنے میں لگو. حدیث ہے من اراد ان تستجاب دعوته وان تكشف قربته فليفرج عن معسر. جو آدمی یہ چاہے کہ اللہ اس کی تکلیف کو دور کرے, اس کے دعاؤں کو قبول کرے, کسی مصیبت صدا کو تکلیف میں دے کر اس کو تکلیف دور کرنے میں لگ جاؤ, تم دور کرو گے نہیں, اللہ پاک تمہارا 10 گنا تکلیف ہو. اتنا آسان. اللہ بہت بڑا غیرت والا ہے. جب تو اس کی مخلوق پر رحم کرے گا, اللہ تمہیں ضائع نہیں کرے گا. آج بالکل امت سے جانوروں جیسے اپنا پیٹ بھرو, کسی کا وہ فکر ہی نہیں ہے. اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے فضائل, مولانا عظیم صاحب کا بہت خوبصورت بیان. مزید بیانات کے لیے ہمارے YouTube چینل بیانات کلپس کو سبسکرائب کریں.